والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم بلدان ملت عزیز بھائی کو یہ ماہ جمادی الثانی ہے. اسی ماہ کی 15 تاریخ ایک عظیم اللہ کے ولی سلسلے چشتیہ صابریہ کے گویا مجدد یہ مثال کا دن ہے اور ان کا عرس منایا جاتا ہے. ان کی شان بہت عظیم ہے کہ ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناچیز کا مقالہ اس ماہ میں 15 تاریخ کی عرس کی مناسبت سے غزولوی شریف شاہ احمد عبدالحق غزولوی علیہ رحمہ کی عرس کی مناسبت سے ایک سیمائی مجلہ یعنی ہر 3 ماہ کو مجلہ شائع ہوتا ہے جس کا نام ہے شیخ العالم. شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق غزولوی علیہ رحمہ کا لقب ہے. شیخ العالم کیوں لقب پڑا خود حالات آپ سنیں گے تو پتہ چل جائے گا. عالم کے شیخ، عالم کے بزرگ، تو شیخ العالم کے نام سے سیمائی مجلہ نکلتا ہے. اسی مہینے میں الحمدللہ اسی عرس کی مناسبت سے مجلے میں ناچیز کا مقالہ یہ چھپ چکا ہے، اسی پر پڑھا جا رہا ہے. حیات حضرت شیخ احمد عبدالحق غزولوی شیخ العالم علیہ رحمہ وہ اس بار مہد سے لحد تک یعنی ابتدا سے انتہا. سلسلے چشتیہ کی اہم اور عظیم شاخ وہ سلسلہ صابریہ ہے جو حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی بتی، پھر ان کے جانشین حضرت جلال الدین کبیر اولیاء ان کا لقب ہے، اور ان کے محبوب ترین خلیفہ اکبر حضرت شیخ احمد عبدالحق غزولوی علیہ الرحمہ رضوان سے جاری ہوا. نام لقب آپ کا اسم گرامی احمد ہے اور القاب نور الحق، عبدالحق، زندان پیر، صاحب توشہ، قطب الابدال اور شیخ العالم ہے. ان القاب میں عبدالحق نام کی طرح عام ہو گیا. شاہ احمد عبدالحق غزولوی مقام ہے جو اتر پردیش میں ضلع بارہ بنکی کے میں واقع ہے. حضرت قطب عالم شاہ عبدالقدوس گنگوی علیہ رحمہ جن کا سلسلہ 2 واسطوں سے شیخ العالم سے ملتا ہے، یعنی حضرت شیخ احمد عبدالحق غزولوی علیہ رحمہ کے فرزند حضرت شاہ عارف علیہ رحمہ، ان کے فرزند حضرت شاہ محمد علیہ رحمہ، اور ان کے خلیفہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوی علیہ رحمہ، یہ بھی یعنی سلسلے کے مجدد سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب، کون؟ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوی علیہ رحمہ نے ایک کتاب آپ کی عظمت شان، کرامات و کمالات و ملفوظات میں تحریر فرمائی جس کا نام انوار العیون فی اسرار المکنون، انوار العیون فی اسرار المکنون ہے. اس میں رقم طراز ہے حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے رب کریم سے عبدالحق کا خطاب پایا ہے، رب کریم سے عبدالحق کا خطاب پایا ہے اور مطابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال حاصل کیا ہے. ولادت و نسب شریف، خورشید ولایت، غواص بحر معانی، غرق شہود ذات مطلق، مجدد سلسلے صابریہ شیخ العالم حضرت شیخ احمد عبدالحق غزولوی علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے اسلام کو بڑی تقویت ملی، تو شیخ العالم کی ذات سے سلسلے چشتیہ صابریہ کو بے پناہ قوت ملی. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام علامہ حافظ محمد انوار اللہ فضیل الجنگ علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب بھی کس سے ملتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے ملتا ہے. تو یہی وجہ ہے ایک بہت بڑا انقلاب آپ کی ذات سے ٹکر میں پیدا ہوا. چنانچہ آپ کے دادا کون؟ حضرت شیخ احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ کے دادا شیخ داؤد بلخ میں رہتے تھے. ہلاکو خان کی تباہ کاریوں جو بغداد میں واقع ہوئی، مشہور معروف واقعات ہے. ہلاکو خان کی تباہ کاریوں کے درمیان آپ چند خاندانی افراد کے ساتھ سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں بلخ سے ہندوستان منتقل ہوئے اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید ہوئے، آپ کے وقت والی، اور سلطان آپ کے دادا اور سلطان خلجی نے صوبے اودھ میں آپ کی رہائش کا انتظام کیا اور وہ رضولی میں رہنے لگے. حضرت شیخ العالم کے والد کا نام عمر تھا، وہ بڑے پرہیزگار تھے. حضرت شیخ عمر کے 2 صاحبزادے تھے
ضلع بارہ بنکی کے قصبے رجولی شریف میں پیدا ہوئے۔ بڑے بھائی شیخ تقی الدین عالم فاضل تھے، شیخ احمد عبدالحق علیہ الرحمہ کی، جو وہیں منتقل ہو گئے، یعنی دہلی منتقل ہو گئے۔ آپ جو دلی منتقل ہو گئے، اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رجولی میں سکونت اختیار کی۔ کون؟ شیخ العالم۔ شیخ العالم کا مطلب یہ جب بھی شیخ العالم نام ذکر کیا جائے گا اس سے مراد شیخ احمد عبدالحق رضولی علیہ الرحمہ کی ذات ہوگی۔ حضرت شیخ العالم کا سن ولادت اکثر اہل سیر کے مطابق 21 ذی القعدہ 737 ہجری ہے، جبکہ آپ کی عمر شریف 100 سال مانی جائے تو یہ سن قرار پاتا ہے، کیونکہ بعض سیرت نگاروں نے 120 سال قرار دی ہے۔ آپ والدہ کی محبت پر حب الہی کو ترجیح۔ حضرت شیخ العالم کا سینہ بچپن ہی سے محبت الہی سے سرشار تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ عابدہ تہجد گزار تھیں۔ جب وہ تہجد کے لیے اٹھتی تو آپ بھی چپکے سے اٹھ کر تہجد پڑھتے۔ کون سی عمر میں؟ 6-7 سال کی عمر میں، تو اور اللہ کا ذکر کرتے۔ جبکہ آپ کی عمر 7 سال کی تھی، آپ کی والدہ شفقت مادری سے کہتی تھی، ابھی تم کو اس عمر میں اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صغر سنی میں تو فرض بھی فرض نہیں اور تم نفل کے لیے اتنی محنت کرتے ہو۔ آپ کے سینے میں عشق الہی کے جذبات کی وجہ سے یہ بات ناگوار گزرتی۔ اسی طرح ایک وقت گزر گیا جب دیکھا کہ یہاں محبت الہی کی پیاس کو بجھانے کا کوئی موقع نہیں ہے، چنانچہ آپ اپنی عمر کے 12ویں سال میں بے سر و سامان رجولی سے نکل کر اپنے بڑے بھائی شیخ تقی الدین کے پاس دہلی پہنچے۔ بہت بڑے عالم تھے، تو چنانچہ راستے میں ذکر حق بلا تکلف آپ کی زبان سے جاری ہو گیا۔ حق 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 یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے اس سلسلے میں کثرت سے حق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو تعلیم و تربیت، آپ کے بڑے بھائی جو ایک بڑے عالم تھے، آپ کو ظاہری علم کی کتابیں پڑھانا شروع کی۔ چنانچہ تو آپ نے فرمایا جب ظاہری کتابیں پڑھانے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے، عربی سیکھنے کے لیے گرامر سیکھنا ضروری ہے۔ گرامر میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جو عام طور پہ گردان کرائی جاتی ہے، جیسے گردان کا مطلب ٹینسز، فعل فعلا فعلو ضرب ضرب ضرب۔ ضربہ کیونکہ ایک آسان مثال ہے، سب کے لیے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب تک سبجیکٹ اور آبجیکٹ نہیں سمجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جیسے کثرت سے نحو کے اندر یہ مثال دی جاتی ہے، ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا۔ اب چنانچہ یہیں سے یعنی مطلب ابتدا ہوتی ہے عربی سیکھنے کی۔ تو چنانچہ آپ نے فرمایا مجھے یہ علم نہیں، مجھ کو علم معرفت سکھائیے۔ چنانچہ حضرت شیخ تقی الدین اپنے بھائی کو دہلی کے اساتذہ کے پاس لے گئے، تو ایک استاد نے میزان الصرف سامنے رکھی، سبق پڑھانا شروع کیا۔ جب آپ ضرب ضربی کے گردان پر پہنچے یعنی مارنا، تو چنانچہ استاد نے اس کے معنی بتائے، تو آپ نے استاد سے کہا راہ حق میں مارنا مارے جانے سے کیا کام، مجھ کو اس علم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی معرفت علم پڑھاؤ تاکہ میں اس کو پہچانوں اور دوست رکھوں۔ اساتذہ نے شفقت سے حضرت تقی الدین جو آپ کے بڑے بھائی سے فرمایا اس بچے کی فکر نہ کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا پڑھا ہوا ہے۔ پھر شیخ العالم نے اساتذہ سے کچھ کہنے کی اجازت حاصل کر کے یہ شعر پڑھا۔ 12ویں سال عمر کے 12ویں سال میں تھے۔ مخدومہ عمر بقاتن میدان گزشت، صرف مگر روز قیامت کا ہی ترجمہ اے مخدوم ساری عمر میزان پڑھنے میں گزر گئی، صرف تو شاید قیامت کے دن کر دے گا۔ تو چنانچہ یہ شعر سن کر تمام حاضرین رونے لگے۔ پھر شیخ تقی الدین علیہ الرحمہ نے یہ کوشش کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے تاکہ آپ کی طبیعت میں کچھ تبدیلی آ جائے، لیکن آپ نے سختی سے انکار کر دیا۔ تلاش حق، حضرت شیخ العالم یہ جانتے تھے ایمان و تقوی کے بعد کامل فلاح وابتغوا الیہ الوسیلہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، تقوی، تقوی کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہے۔ مزید وسیلہ کیوں؟ تقوی تو حاصل ہو جائے گا، لیکن تقوی پر جمے رہنے، تقوی پر مضبوط رہنے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی جب تک کہ بزرگوں کا دام تھاما نہ جائے، جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلے کے کئی معنی ہیں، ان وسیلے کے کئی معنی ہیں جس کی ایک تفصیل تلاش مرشد سے بھی کی گئی۔ یعنی وسیلہ تلاش کرو، یعنی ایک ایسا پیر کو تلاش کرو جو راہ حق کو بتائے۔ اسی غرض سے آپ نے سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے طویل سفر اور جد و جہد کا آغاز فرمایا۔ حضرت شیخ العالم دہلی سے نکل کر حضرت شیخ نور قطب عالم کی خدمت میں پہنچے۔ پھر شیخ علاء الدین اور ایک بزرگ جن کو نیم لگوٹی یعنی مزدور قسم کے بزرگ تھے، اس لیے ایسا نام ہے ان کا،
کہا جاتا تھا، ان سے ملاقات کی، گوہر مقصود پھر بھی ہاتھ نہ آیا۔ اور اس کے بعد اودھ میں شیخ فتح اللہ، بڑے بڑے وقت کے اولیاء اللہ ہیں، لیکن ان کا معیار اتنی بچپن ہی سے اتنا بڑھ گیا تھا حضرت کے جو مطلب ہے کہ راہ حق میں جو ان کی مطلب ہے کہ سبقت تھی وہ اور بڑی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اودھ میں شیخ فتح اللہ سے ملے، ان سے بھی تسکین نہ ہوئی۔ جس جگہ بھی کسی عارف کا نام سنتے وہاں جا کر درد دل کی دوا کرتے، لیکن مطلوب حقیقی کا پتہ کوئی نہ بتا سکا۔ اسی جستجو میں آپ پانی پت پہنچ گئے، جو کلیئر شریف اور دہلی کے درمیان ہے۔ حضرت کبیر الاولیاء سے بیعت خلافت۔ حضرت کبیر الاولیاء کون ہے؟ ان کا نام حضرت جلال الدین، ایک لقب ہے جلال الدین کبیر الاولیاء۔ تو خلیفہ ہے حضرت شیخ شمس الدین پانی پتی، اور جو خلیفہ ہے حضرت صابر پاگل ہے شمس الدین پانی پتی۔ جلال الدین کبیر الاولیاء کو نور باطن سے آپ کی آمد کا علم ہوا۔ ابھی اب تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو علم ہوا۔ آپ کے امتحان کے لیے حضرت کبیر الاولیاء نے خادموں کو حکم دیا، چند گھوڑے زینوں سے، یعنی اوپر جو خوبصورت ہے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، پیٹھ پر زین کہا جاتا ہے، زینوں سے مزین کر کے خانقاہ کے اطراف کھڑے کر دو اور دسترخوان پر پرتکلف کھانے رکھ دو۔ ان میں کچھ مقدرات یعنی کچھ مسکرات بھی شامل کر دیے گئے۔ حضرت شیخ العالم خانقاہ کے دروازے پر آئے اور وہاں کی حالت دیکھی تو آپ نے دل میں کہا، جو ایسی شاہانہ زندگی گزارتا ہو تو محبت و معرفت الہی سے کیا تعلق رکھتا ہوگا۔ پرتکلف کھانے اور مسکرات کو دیکھ کر آپ خانقاہ سے نکل کر چل دیے۔ خانقاہ سے نکل کر سارا دن چلتے رہے۔ شام کو ایک مقام پر پہنچ کر اس بستی کا نام دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا یہ پانی پت ہے۔ بستیاں چھوٹی ہے، 2-3 گھنٹے میں نکل جاتے ہیں۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد شام میں پوچھ رہے کہ کون سی بستی ہے؟ پانی پت ہے۔ تو چنانچہ پھر حیران ہوئے، رات بسر کر کے پھر صبح سفر شروع کیا تو تھوڑی دور جا کر راستہ بھٹک گئے۔ کچھ درخت پر ایک شخص کو ٹوپی پہنے دیکھا، اس سے راستہ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شیخ جلال الدین کے دروازے کے سامنے سے یہ راستہ جاتا ہے۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ آپ کے گھر کے سامنے ہے، اور 2 دن چلے تو راستے سے جاتا ہے، اور تم نے تو راستہ حضرت جلال الدین کبیر اولیاء علیہ الرحمہ کے دروازے ہی سے وہیں پر تم نے کھو دیا، گم کر دیا تھا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو وہ 2 شخص سامنے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ آگے چل کے جب آپ نے ان سے راستہ پوچھا، انہوں نے وہی بتایا، آپ یقین ہو گیا یہ ہدایت غیبی ہے اور حضرت کبیر الاولیاء سے جا کر بیعت کر لینی چاہیے۔ پھر دل میں خیال آیا، بیعت کے وقت اپنی ٹوپی اپنے پیر و مرشد حضرت شمس الدین ترپانی پتی علیہ الرحمہ کے مزار سے مس کر کے میرے سر پر رکھیں گے، تو جب آپ مس کر کے سر پر رکھیں، کہیں یہ آپ دل میں نیت کریں کہ اس طرح مجھے مرید کریں۔ تو جب آپ خانقاہ پہنچے تو کہا کہ نیت تو یہ تھی، آپ خانقاہ بھی کیوں رہیں گے، وہاں جائیں گے، درگاہ میں رہیں گے۔ کون؟ حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء۔ تو جب آپ خانقاہ پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ حضرت شمس الدین ترپانی علیہ الرحمہ کے مزار پر گئے ہوئے ہیں، وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت کبیر الاولیاء نے حضرت شیخ العالم کے دلی ارادے کے مطابق آپ کو مرید کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خلقہ خلافت مشائخ چشت سے مشرف فرمایا۔ حضرت کبیر الاولیاء نے شیخ احمد عبدالقادر علیہ الرحمہ کو پانی پت سے رخصت کیا تو یہ دعا فرمائی، اللہ اس سلسلے کو تم سے جاری رکھے اور تمہارے ذریعے قیامت تک نور معرفت پھیلتا رہے۔ تمام ساتھیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرات الاسرار اور انوار العیون میں مزید یہ خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کون فرما رہے؟ جلال الدین کبیر الاولیاء اپنے یعنی خلیفہ حضرت شیخ العالم سے فرما رہے ہیں، میں حیات و ممات میں تمہارے کمال کی انتہا نہیں دیکھتا۔ اسیری کے وقت میرے دونوں فرزندوں کی دستگیری کرنا، ان کی مدد کرنا، اور فرزندوں سے فرمایا تمہاری دستگیری کو شیخ عبدالحق غزولی کافی ہے۔ شیخ العالم بیعت خلافت کے بعد قصبہ سنام آئے، وہاں ایک عابدہ زاہدہ گڑیا سے ملاقات ہوئی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس خاتون نے آپ سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک حوض میں مچھلیوں کو مارا جا رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا، میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سنام تباہ ہو جائے گا، اور میرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دہلی تباہ ہو جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں مغل فوج نے امیر تیمور کی سرکردگی میں 801 ہجری میں ہندوستان پر حملہ کیا اور بھی یہی خواب کی تعبیر واقع ہو گئی۔ شیخ العالم کی روحانی اسفار کتنے سال سفر کیے راہ حق میں؟ 50 سال۔ چنانچہ صاحب اقتباس الانوار فرماتے ہیں، باوجود ہے کہ آپ اپنے شیخ حضرت شیخ جلال الدین پانی پتی علیہ الرحمہ کے قدس سرہ کے قدس اللہ سرہ کے دولت فیض بخش حاصل کر کے باب توحید نوش کر چکے تھے، راہ سلوک کے تمام منازل و مقامات طے کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی حوصلہ اس قدر بلند ہے اور
اور طلب اس قدر تیز ہے، ہر لحظہ حل من مزید، کیا اور مزید طلب حق کی راہ ہے کہ نعرے مار رہے ہیں اور کسی مقام پر اکتفا نہیں کرتے۔ شیخ العالم کا روحانی سفر تقریباً 50 سال پر محیط ہے۔ آپ کے سفر و سیاحت کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پیر مرشد کی تلاش سے پہلے، نمبر 2 پیر مرشد کی تلاش کے بعد، نمبر 3 قیام خانقاہ سے پہلے، نمبر 4 قیام خانقاہ کے بعد۔ ان روحانی اسفار کے مقاصد یہ تھے: ظاہری و باطنی علوم و تجربات میں اضافہ، سلسلہ عالیہ صابریہ کا تعلق اور اشاعت و توسیع، اتباع شریعت کی تلقین و تبلیغ، عوام و خواص کی اصلاح و تربیت۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے حضرت شیخ العالم نے طریقہ کار یہ تھا: مختلف مقامات پر عالمی قیام، ممتاز مشائخ و صوفیاء سے ملاقات، مختلف موضوعات پر گفتگو۔ ان تمام اسفار میں درویشانہ زندگی کو اختیار کیا۔ شام الدین احمد فاروقی صاحب نے اپنی کتاب حیات شیخ العالم میں ان اسفار پر تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ کئی سال شہر بشہر دشت و بیاباں کی سیر کرتے ہوئے اور بے قراری کے عالم میں آہ و نالہ کرتے ہوئے یا ہادی کا مسلسل ورد کرتے رہے۔ ریاضت مجاہدہ شیخ العالم کی ساری زندگی اس آیت کی تفسیر تھی: وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو، یعنی مجاہدہ کرو جیسا کہ مجاہدے کا حق ہے، جیسا کہ مجاہدے کا حق ہے، جزا مجاہدے کے یعنی کہ جو آخری انتہا ہوتی اس طرح مجاہدہ شعیوں کو ہر ایک آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے کرتا، لیکن مجاہدے کی جو انتہا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے کیسے مجاہدے کی آگے آ رہا ہے۔ تمام صوفیاء کرام کی زندگی موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ سے عبارت تھی۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ تو یہ مرنا تو سبھی مرتے ہیں، ایسا مرو کہ کوئی اپنا کوئی اختیار نہ ہو، دیکھنا ہو تو رب کی اجازت سے، سننا ہے تو جہاں رب کا حکم ہے وہاں سنو، چلنا ہے تو جہاں رب کا حکم ہے چلو۔ اس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا، اپنا کوئی اختیار باقی نہ رہے۔ اس کو یہ صوفیہ کی خاص عبادت ہے سے عبادت تھی۔ اس روایت پر شیخ العالم کی طرح کسی کا عمل نہیں ملتا، یعنی یہ تو بہت سے بزرگ دین ایسا اس طرح سے مجاہدے کم ملتے ہیں، یہ مطلب ہے نعوذ باللہ کا مطلب کہ بزرگ دین مجاہدے نہیں کہ بڑے بڑے مجاہدے کی، لیکن اس قسم کے مجاہدے بہت کم ملتے ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ آپ مذکورہ روحانی اسفار کے اختتام پر اودھ پہنچے، یعنی اودھ ہی کیا میں یہ ردوئی واقع ہے۔ تو اودھ پہنچے اور دل میں کہنے لگے: اے احمد، تجھے بزرگان وقت سے مکتوب حقیقی کا نشان نہیں ملا، شاید اہل قبور کی طرف سے کوئی آگاہی ہو جائے، دنیا کے سارے جتنے بزرگ دین ہیں ان سے فیض لے لیا ہے تو اب یعنی خبر والوں سے فیض لینا چاہیے، خبر میں بھی کئی اولیاء اللہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی مطلب مل جائے۔ تو چنانچہ روئے زمین کے اولیاء کی رفاقت کے بعد اہل قبور کی صحبت بافیض سے بھی برکت حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ غایت شوق سے آپ نے اپنے ہاتھ سے خبر تیار کی، اس کے اندر داخل ہو کر خادموں سے فرمایا: اسے بند کر دو، یعنی خود اتر کر اس میں یعنی لیٹ دے، بند کر دو۔ چنانچہ آپ قبر میں دفن ہو کر تمام علائق دنیا کے تمام علائق تعلقات سے فارغ ہو کر حق سے مشغول ہو گئے۔ اب 6 مہینے تک قبر میں بند رہے، والدات و تجلیات کا نزول ہوتا رہا جس کی جانب کچھ توجہ نہ کی۔ آخر رفتہ رفتہ ایک ایسے سمندر کے کنارے پہنچے جو کیفیت کمیت سے پاک تھا۔ آواز آئی: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، یعنی اچھی طرح جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، موجود نہیں ہے۔ جو آپ نے بے حق بے سود اللہ تعالیٰ کے حروف و کلمہ نہیں ہے، ہمیں اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے کلمات و ہر عمل میں آئے۔ اللہ کو ہر کوئی کلمات کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی بحث ہے۔ تو چنانچہ جو یہ کلمات آپ نے بے حق بے سود جو مجدہ سنا، قلم اس کے بیان کرنے سے عاجز ہے۔ 6 ماہ بعد خبر خود بخود کھل گئی۔ جس قدر جان بچ چکی تھی، خادموں نے لحاف میں لے کر باہر نکالا، عالم میں اس کی خبر عام ہو گئی۔ توشہ شیخ احمد عبداللہ، یہ اس کی وجہ بنی۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ قبر سے باہر آئے تو حاجت مند لوگ روٹی کو گھی سے تر کر کے اس پر کچھ شکر رکھ کر حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ آپ اس میں سے تھوڑا تناول کر کے حاضرین مجلس میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہی توشہ آگے چل کر آپ کے نام سے مشہور ہو گیا، توشہ احمد عبداللہ بھدولی علیہ الرحمہ۔ تو یہ توشہ حل مشکلات کے لیے تیر بہادر ثابت ہوا۔ اس کے چند شرائط اور طریقے کو اقتباس الانوار سیر الافتاب میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کی ریاضت اور اس کی شہرت صرف زمین اور زمین کے اندر ہی نہیں رہی، اب زمین والوں سے فیض حاصل کر لیا، قبر والوں سے فیض حاصل کر لیا، اب سمندر باقی رہ گیا۔ تو بلکہ بر سے بر یعنی مطلب خشکی کو کہتے ہیں، بحر میں سمندر، بلکہ بر سے بحر تک اس کی شہرت ہو گئی۔ روئے زمین اور زیر زمین کے علاوہ سمندر بھی آپ کی ریاضت اور عظمت کا گواہ ہے۔ انوار العیون میں ہے، انوار العیون کسی کتاب ہے حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمہ۔ انوار العیون میں ہے: جو مرتبہ فنا فی اللہ آپ کو حاصل تھا دوسرے کو کب میسر ہو سکتا ہے۔ زندگی کی حالت میں 6 ماہ قبر میں رہے اور 9 مہینے ایسے دریا میں رہے جس میں ہر وقت موجیں آتی رہتی تھی۔
तमाम दरियाई जानवर आपके मुहाफिज रहे। 9 माह बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरिया में, उस समंदर में 9 माह बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और दरिया से निकाल कर फरमाया, ऐ शेख अब्दुल हक, तेरी इबादत बारगाह इलाही में कबूल हो गई और तू महबूबान इलाही में दाखिल हो गया। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, आप इनको दुआए हैदरी तालीम कीजिए। ये दुआ आप तक इस खानदान में सिलसिले साबरिया में बाकी है। जो कोई साहिब सज्जादा से इजाज़त लेकर विर्द करता है, ज़ाहिरी और बातिनी फैज़ हासिल करता है। हक़ में इस्तग़राक़ साहिब मिरातुल असरार लिखते हैं, सिलसिले चिश्तिया में हज़रत ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती, ख्वाजा क़ुत्बुल इस्लाम मुख्तियार काकी अलैहिर्रहमा के बाद मुशाहिदे वजूद मुतलक़ में इस किस्म का इस्तग़राक़ और तहजीर और दवाम फनाइयत का आला दर्जा है, जो मखदूम शेख अहमद अब्दुल अलैहिर्रहमा को हासिल है, इससे ज़्यादा क़ियास में नहीं आ सकता। ये हकीकत है कि हुज़ूर मखदूम अली अहमद साबिक़ अली अलैहिर्रहमा के इस्तग़राक़ अरसा के बाद रूए ज़मीन पर हुज़ूर शेखुल आलम के इस इस्तग़राक़ की मिसाल नहीं मिलती। यानी अल्लाह ताला के तजल्लियात में गुम हो जाना या जो फना फिल्ला की दर्जा है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसकी कैफियत हदबज़ैल है। हक़ की तलाश और मुशाहिदे हक़ के लिए आपकी ज़बान मुबारक पर कलिमे हक़ इस हद दर्जे जारी हो गया कि हक़ ये अल्लाह ताला का नाम है। कलिमे हक़ इस हद दर्जे जारी हो गया था, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी हक़ 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 कहते हैं पैदा होता। शेखुल आलम के इरशादात में से है, आरिफ की रूह जब दरिया तौहीद में मुतज़न होती है, अनानियत ख़त्म हो जाती है और हक़ हक़ कहने लगता है। यानी आपके पास कलीमे हक़ इसमें आज़म था। साहिब मिशकातुन नबुव्वत कसीर सीरत निगार तराज है कि आप हमेशा मुशाहिदे जमाल हक़ में मुस्तक़िल रहते थे। रब ताला की जानिब से आपको अब्दुल हक़ का खिताब मिला। इसी हक़ के फैज़ान से आपको खिताब क्या मिला? अब्दुल हक़, हक़ का बंदा। आप कभी मुराक़बे से आँख न खोलते सिवाय 2-3 मौक़े के। हमेशा आप अल्लाह के नुमार के मुशाहिदे तजल्लियात के मुशाहिदे में गुम रहते सिवाय 2-3 मौक़े कभी आँख न खोलते। एक तो नमाज़ पंजगाना और तहज्जुद के लिए, या फिर मुरीदीन की हिदायत और तरबियत के लिए। जब कभी नमाज का वक्त आ जाता, आपके मुरीदीन बाआवाज़ बुलंद इसमें हक़ कहते तो उस वक्त आप अपनी चश्मे हक़ परस खोल देते थे। नमाज की अहमियत इतने इस्तग़राक़ के आलम में भी हुक्म था कि जब नमाज का वक्त आ जाए मुरीदीन को हक़ 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 कहे। 3 मरतबा हक़ कहते, फिर नमाज वहाँ नहीं पढ़ते, मस्जिद जाके पढ़ते। 30-40 साल देखेंगे, ये है नमाज की अहमियत। इतने बड़े मुकाम पर यानी मतलब कि फ़नाइयत के दर्जे में भी मतलब औलिया अल्लाह के पास नमाज की अहमियत है। तो चुनाचे आप अपनी चश्मे हक़ परस्त खोल देते, फिर फ़नाए अहमियत में मुस्तग़रक़ हो जाते। जब कभी आप नमाज जमा के लिए निकलते, एक खातिम आपके आगे इसमें हक़ बुलंद करता, आप इस आवाज़ में चलते। अगर इत्तेफ़ाक़ खातिम खामोश हो जाता तो आप मुतय्यर हो जाते, बिल्कुल खड़े हो जाते, जा नहीं सकते। तो चुनाचे आपके ज़ौक़ की वजह से मुरीदों को यह हाल हो गया था कि हमेशा याद हक़ में मशगूल रहते। उनका एक लम्हा याद हक़ किए बगैर न गुजरता, एक कदम भी ज़िक्र हक़ के बगैर न उठता। साहिब मिरातुल असरार लिखते हैं, जब ये 3 मरतबा हक़ हक़ क्यों कहा जाता है? हक़ हक़ हक़, ये आलम है, इसको आलम नासूत कहा जाता है। उसका और जो बुलंद आलम है आलम मलकूत कहा जाता है, और जो बुलंद आलम है आलम जबरूत कहा जाता है, उससे बुलंद आलम है आलम लाहूत कहा जाता है। तो चुनाचे जब यानी पहली मरतबा हक़ कहा जाता तो आप आलम लाहूत से आलम जबरूत की तरफ आते, दूसरी आवाज़ पर जबरूत से आलम मलकूत पर, तीसरी आवाज़ पर इस आलम में आप अपनी आँख खोलते, आलम नासूत की तरफ नज़ुल फरमाते। शेखुल आलम के नज़दीक शरीयत मुतहरा का पास और लिहाज था। ऐसे इस्तिलाह के आलम में भी जमात से नमाज तर्क न फरमाते। जैसे कि अनवार वुजूद में है, शेखुल आलम जाए मस्जिद रदौली में सबसे पहले जाया करते थे और अपने हाथ से मस्जिद में झाड़ू देते थे और करीब 40-50 बरस जाए मस्जिद में नमाज पढ़ी, मगर ये न मालूम हुआ कि जाए मस्जिद का रास्ता कौन सा है। 40-50 साल नमाज पढ़ी, लेकिन ये आलम वो था इस तरह का आलम था, जाए मस्जिद कौन सी और किधर है। शेख बख्तियार और मुरीदीन के हक़ की आवाज़ में जाए मस्जिद पहुँचते, हर वक्त हुजूरी में महजूज और लुत्फ़अंदोज़ होते। जामिअ सलासिल में मज़कूर है, आपने 30 बरस कामिल तकिए पर सर नहीं रखा, यानी लेटे नहीं। जब अब 30 बरस तक लेटे नहीं, खाए नहीं, कब्र में रहे, 6 महीने खाए नहीं, तो सुन लीजिए कि जब असहाबे कहफ की ये करामत है, 309 साल सोने के बावजूद उन्हें एहसास हुआ सिर्फ एक दिन सो चुके, तो अल्लाह ताला के इस मुकर्रम बंदे के मज़कूरा रियादत और इस्तिग़राक़ और ना सोने पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये वो वली है बनी इसराइल, ये वली है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चुनाचे निकाह वाला 50
50 سال پر وہی طویل روحانی سفر کے بعد آپ رضولی پہنچے 50 سال کے بعد رضولی پہنچے تو آپ کے گھرانے میں کوئی زندہ نہ رہا. اب بس سوائے ایک دایا کے جو جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا، ایک دائی جن کا نام حیات، دائی حیات کے کوئی باقی نہ رہا جس نے ایام شیر کارگی میں دودھ پلایا تھا، وہ بھی 100 سال کی ہو چکی تھی. دایا نے خواہش کی کہ آپ کو اب شادی کر لینا چاہیے، آپ شادی کر لیں. 50 سال گزرنے کے بعد آپ نے عذر پر عذر کیا، پوری تفصیل آئی ہے کتاب میں، عذر پر عذر کیا. دائی حیات کا اصرار بھی بڑھتا چلا گیا. اب کیونکہ وہ ماں کے درجے میں ہے، اس لیے اس کا بھی لحاظ بزرگان دین کیا کرتے تھے. تو چنانچہ آخر کار جب وہ ان کا اصرار بڑھ گیا تو اپنے خاندان کے خاتون سے نکاح فرمایا. ان کے وطن سے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئے، اور جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کی زبان پر حق جاری ہوتا. یہ دیکھ کر فرماتے احمد نے شہرت اختیار نہیں کی، احمد نے شہرت اختیار نہیں کی، یہ بچہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میری شہرت ہو. حق کہتے ہیں پیدا ہو رہا تو مطلب یہ کہ شہرت چاہ رہا ہے، اس لیے یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں. چنانچہ آپ اشارہ کر کے فرماتے کہ آپ سو جائیے تو سو جاتے ہیں. انتخاب ہو تو چند روز بعد وہ بچہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ 3 بیٹے اسی طرح فوت ہو گئے. ایک مرتبہ اہل خانہ یعنی آپ کے اہلیہ کے دل سے لڑکی کی خواہش میں آہ نکلی اور رونے لگی، تو آپ نے ان کو اور ایک لڑکی کی خوشخبری دی جو فرمایا کہ وہ زندہ رہے گا، وہ زندہ رہے گا. چنانچہ کچھ عرصے بعد حضرت شیخ عارف علیہ الرحمہ، جن سے سارا سلسلہ چشتیہ صاحب نے پھیلا، شیخ عارف علیہ الرحمہ کہ آپ کے مزار مبارک کے بالکل قریب میں آپ کی مزار ہے. تو چنانچہ شیخ عارف علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی، جو پیدائش کے عام بچوں کی طرح روتے ہوئے کلمہ حق زبان پر لائے بغیر پیدا ہوئے. تو آپ نے فرمایا یہ لڑکا زندہ رہنے اور نگہداشت کے قابل ہے کیونکہ یہ راست کو فاش کرنے والا نہیں. تو چنانچہ آپ کے بعد شیخ عارف مسند ارشاد پر متمکن ہوئے. کمالات و کرامات کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے خود کے لیے جتنی مجاہدے کرتا ہے وہ اتنا ہی اسے اپنی راہوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے. تو وہ اسے راہ شریعت و طریقت، حقیقت، معرفت، راہ قرب اور مشاہدے کی دولت سے مالامال کرتا ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، سورہ عنکبوت. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ درجہ احسان پر فائز لوگوں کے ساتھ ہے. ان اللہ لمع المحسنین. صاحب اقتباس الانوار فرماتے ہیں خود بہ ولایت مادن سب کی ہدایت حضرت شیخ احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ جن کے کمالات کی شہرت مشرق سے مغرب تک پہنچ گئی. آپ کا مرتبہ عرش عظیم سے بڑھ کر فنائے احدیت پر جا پہنچا. آپ کے کمالات و عظمت کے بیان سے ہمارا قلم قاصر ہے. جیسے کہ حضرت شیخ العالم فرماتے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ شیخ العالم منصور. کون؟ منصور حلاج. منصور حلاج بچہ تھا، برداشت نہ کر سکا اور لاش پھاش کر دیا. بعض مردان خدا ایسے ہیں جو دریا نوش کر جاتے ہیں، دم نہیں مارتے. صاحب سیاہ الاختار کا بیان ہے. صوفیہ آپ کو حجت الاولیاء، بنیاد الاتقیاء اور قدوۃ الاولیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں. آپ میں بچپن ہی سے بلبلۂ محبت حدت پایا جاتا تھا. اپنے مرشد و مربی کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے ہی آپ نے کافی کمال اور ریاضت کو حاصل کر لیا تھا. آپ محبوبیت کے درجے پر فائز تھے جو فنا فی رسول کی منزل ہے. فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، یہ منزلیں ہیں. تو اللہ کے قرب کی آپ کی محبوبیت کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ ہماری جان کا مالک بھی ہماری رضامندی کے بغیر جان قبض نہیں کرتا. اس وقت اس لکھنے سے پہلے میں کیا آپ نے غور کیا؟ یہ فنا فی رسول کی منزل میں تھے. فنا فی رسول کی منزل کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور وہ فنا فی رسول کی منزل کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو چنانچہ یہ منزل تو چنانچہ اس لیے اس یعنی حقیقت کی روشنی میں یہ قول یعنی مطلب کہ غلط نہیں ہے. کیوں کہ یہ ایک منزل ایسی آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جان کا مالک بھی ہماری رضامندی کے بغیر جان قبض نہیں کرتا. آپ کی ذات ستار قدم کرامت تھی. آپ کی سیرت نگاروں جیسے صاحب انوار العلوم، صاحب اقتباس الانوار وغیرہ نے بہت تفصیل سے آپ کی کرامت بیان کی ہے. یہاں صرف ان بعض کرامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو آپ کے خصوصی کمالات کے شاہد ہیں. ایک پڑتا حضرت شیخ العالم اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کو نکلے. اثناء سفر ایک سرسبز شاداب درخت کے نیچے جنگل میں ٹھہر گئے اور فنائے مطلق میں مشغول ہو گئے. جسد خاکی سے آپ کی روح پرواز ہو گئی. تو مریدین گرا وزاری کرنے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے لوگ ہم کو شیخ سے متعلق متہم کریں گے. سفر تو لوگ تھے کیا کریں، تو نہیں دیکھے ہوں گے، حضرت انتقال ہو گیا، تم پہ الزام لگائیں گے، ہم پہ الزام لگائیں گے. اور وہ رونے لگے. جب ان کی آواز بڑھ گئی، آہمزاری بڑھ گئی تو آپ اصلی حالت میں لوٹ آئے اور فرماتے کہ مجھے یہ مقام پسند آیا تھا. میں نے چاہا کہ یہیں استراحت کر لوں. جب تم لوگ اس طرح آبا ازاری کر رہے ہو تو چند اور روز بھی اس عالم میں گزار لوں گا.
اب یہ اور بھی آپ عجیب عجیب آپ واقعہ سنیں گے، پہلے سن لیجیے، ہو سکتا ہے کہ کیا ایک سب کیسا ہے، تو پھر بخاری شریف کی روایت کو پڑھ لیجیے. پھر ایک بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ بندہ اپنی فرائض فرائض سے بڑھ کر کوئی تو حاصل نہیں کیا، مطلب فرض تو ضروری ہے، بغیر اس کے ولایت کی سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتا. اس کے بعد صرف یعنی اللہ کا بندہ، نیک بندہ صرف یعنی آگے اوپر ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، گویا میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں. تو اس کے بعد یہ، اس کے بعد کے یہ الفاظ ہے کہ بندہ پھر فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا خود حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں چاہنے لگتا ہوں. جب میں چاہنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر مجھ سے سوال کرے تو ضرور اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں ہونے سے پاک ہے، یعنی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کے جلوے یاد آ جائے، اس کے کانوں کی سماعت کو سن کر خدا کے جلوے، قدرت کے جلوے دکھائی دے، تو اس کی پہنچ وہاں ہوتی ہے جہاں لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں، وہاں سے اس کی رفتار شروع ہوتی ہے. جہاں لوگوں کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز آ جاتی ہیں، وہاں سے وہ کان کچھ کر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں انسانوں کے کانیں سننے سے عاجز آ جاتے ہیں، وہاں اس کی کان وہاں سے سننے شروع ہو جاتے ہیں. اتنی عظیم روایت کی روشنی میں ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے ہوا. چنانچہ حقیقت گلزار صابری میں مذکور ہے کہ آپ 832 ہجری میں رحلت کر گئے، لیکن آپ کے رحلت کا سال نہیں. آگے سنیے، 832 میں رحلت کر گئے، اور جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، ایک ضعیفہ خاتون نے افسوس سے کہا، زندہ نے پھر منگل کے روز انتقال کر گئے. بڑے تعجب کی بات ہے. حضرت مخدوم علیہ الرحمٰن نے جنازے پر سے اٹھ کر ارشاد فرمایا، اے بی بی، پھر یہ زندہ نے پھر کون سے روز سالوں سے رحلت کرنا چاہیے؟ اس عورت نے جواب دیا، حضرت کوئی روز اور مہینہ اور سال مدبر ہی ہونا چاہیے. حضرت مخدوم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم اسی طرح اس عالم سے حجاب کریں گے. حضرت مخدوم علیہ الرحمٰن 6 برس تک زندہ رہے. 837 ہجری میں اس عالم سے جب یعنی آپ رحلت فرمائے. شیخ العالم کی محبوبیت کا انتہا کا یہ عالم یہ تھا، اگر آپ کا کوئی چہتا مرید آپ کی اجازت کے بغیر اس دنیا سے کچھ کرنا چاہتا تو آپ کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا تھا. بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ایک مرید جن کا نام مخلص تھا، جو مرتبہ تکلیمی، اور یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے پورے حوالے، کیونکہ یہ تحقیقی مقالہ ایسے ہی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ یہ تحقیقی مقالوں میں بعض یعنی اس کے کتاب کا نام نہیں لکھا جاتا. آخر میں تقریباً صفحہ 2 صفحے 3 صفحے خالی حوالے ہوتے ہیں. اور یہ واقعہ یعنی معتبر کتابوں میں، اور خاص طور پر کہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ الرحمٰن کے اجازت سے ایک کتاب لکھی گئی تھی کہ انوار العاشقین، جس میں سلسلے چاشتیہ صابریہ کے بزرگوں کا ذکر ہے. اس میں یہ واقعہ موجود ہے جو شیخ الاسلام کے حکم سے لکھی گئی کتاب. یہ واقعہ جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، ایک مرید جن کا نام مخلص تھا، جو مرتبہ تکمیل پر پہنچنے کے بعد ان کو یہ عالم پسند نہ آیا، یعنی مطلب بہت دن ہو گیا، چلے جانا چاہیے. اللہ بھی ایسے بزرگ کو سن لیتا ہے، اللہ بلا بھی لیتا ہے. جیسے یوسف الدین علیہ الرحمٰ جب انتقال کر گئے، شہزادہ شریف الدین علیہ الرحمٰ آئے، آگے بولے کہ اتنی محبت تھی دو بھائیوں میں نہیں ہوتی تھی، آپ چلے گئے تو ہم رہ گئے، کیا فائدہ، آپ بھی لیٹ گئے چلے گئے. آپ کی بات میں ایک ہی دونوں کی وفات ہو گئی، حضرت یوسف الدین شریف الدین، یعنی انہیں کو ملا کر کہا جاتا ہے یوسف ہی کہا جاتا ہے. تو چنانچہ اب ایک دن انہوں نے شیخ العالم سے عرض کیا، حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ پرانا لباس ترک کر دو، نیا پہنو. پرانا لباس تو یہ دنیا کا، پرانا لباس نیا پہنو، اس دنیا سے سفر آخرت اختیار کروں. حضرت شیخ العالم نے فرمایا، ابھی توقف کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. آخر مخلص نام تھا، مخلص نے اپنے لڑکے، اب آخر پھر بھی انہوں چاہتے تھے کہ رہنے ہی نہیں، اب وہ کیا تھا نہیں معلوم. تو آخر اب گھر آئے، گھر آ کے بولے کہ مخلص نے اپنے لڑکے بہرا کو وصیت کی، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، حضرت پیر و مرشد کو میری موت کی اطلاع دیے بغیر جلد دفن کر دینا، ورنہ میرے پیر و مرشد ایسے زبردست پیر ہیں، کامل و مکمل ہے، مجھے دنیا سے رخصت نہیں ہونے دیں گے. مخلص کی وصیت کر کے انتقال ہو گیا، کیونکہ بیٹے کو برداشت ہوتا ہے کہ مرشد کے بغیر انہیں دفن کر دے. تو چنانچہ یہ مخلص یہ وصیت کر کے چادر منہ پر ڈالی اور انتقال کر گئے. بہرام نے حضرت شیخ العالم کی اس بات کی اطلاع دے دی، ان کے بیٹے نے اطلاع دے دی. حضرت شیخ العالم نے سنتے ہی خانقاہ سے اٹھے اور مخلص کے سر کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے 40-50 مرتبہ مخلص مخلص کہہ کر پکارا. مخلص زندہ ہو کر بیٹھ گئے. شیخ العالم کے پائے مبارک کو پکڑ لیا اور پھر کچھ عرصے بعد شیخ کی اجازت سے رحلت فرمائی.
کچھ عرصے کے بعد شیخ شاہ عبد القدوس ہم انوار میں لکھتے ہیں، شیخ محب اللہ الہ آبادی نے ذخیرہ میں لکھا ہے، شیخ نے چند مرتبہ کئی آدمی قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے کہہ کر زندہ کیے. شور ہو گیا، لوگوں میں شور ہو گیا، شیخ احمد مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. آپ وہاں سے روپوش ہو کر بھگ کر مقام پر چلے گئے، اس کام سے توبہ کی، اب نہیں کروں گا. یہ ہے اللہ نے ایسی عظیم ولایت آپ کو عطا کی. ہمیں ان واقعات میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیخ العالم سے فنا فی رسول کی اس منزل میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تجلی ہویدہ تھی، ظاہر تھی. جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر فرمایا تھا، ما ارا ربک الا یسارع فی ہوا کا، یعنی میں یہی دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کے پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے. یہ یعنی یہ تجلی تھی حضرت شیخ العالم. اس لیے یہ واقعات اگر کوئی اعتراض کرے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا میں لوٹ نہیں سکتا، یقیناً یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا قانون ہے. تو لیکن رب کی قدرت یہ ہے کہ اپنے قلب بندوں کو اس جیسی کرامت دینے پر وہ قادر ہے. قانون ہے، قدرت ہے. تو ان کرامات میں شک، رب کی قدرت میں شک کرنے کے مترادف ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو کمال نبی سے بطور معجزہ صادر ہو سکتا ہے، وہی کمال ایک ولی سے بطور کرامت صادر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 243. ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، دوسرے پارے کی آیت ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے، بنی اسرائیل کے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر سب مر گئے، 70,000 سے زیادہ مر گئے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب اس کی تفسیر سنیے. تفسیر تنزیل منصور اور قرطبی میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کی تعداد 4,000 تھی جو طاعون سے ڈر کر اپنے شہر سے فرار ہو گئے. اللہ نے ان کی موت دے اللہ نے ان کو موت دے دی، پلیگ جس کو کہتے ہیں طاعون. تو 7 دن تک وہ مردہ پڑے رہے. 4,000 کی تعداد 7 دن تک مردہ پڑے رہے. پھر اللہ نے اس زمانے کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے رب کے حکم سے دوبارہ اٹھنے کے لیے کہو. تو وہ سب زندہ ہو کر کھڑے ہوئے اور اپنے شہروں کی طرف واپس ہو گئے. تفسیر تنزیل منصور امام جلال سیدی الرحمہ کی مشہور تفسیر ہے. ان اولیاء کرام کا مقصود کرامات سے یا تو مخلوق کی ہدایت ہوتا ہے یا ان کی حاجت براری ہوتی ہے. پھر جہاں شہرت کا ڈر ہوتا تو پھر اس کرامت سے اعتراض بھی کیا کرتے تھے. جیسے گھر شیخ العالم کی مشہور کرامت یہ ہے، ایک دیگ کھانے کی تیار کرا کر راستے میں رکھ دی، یعنی شہر کے راستے میں رکھ دی اور فرمایا تھا کہ انشاءاللہ آنے جانے والے اس میں سے کھانا کھائیں گے اور کھانا کم نہیں ہوگا. چنانچہ 3 روز تک ایسے ہی ہوا، آنے جانے والے اس میں سے کھانا کھاتے، اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی. آخر شیخ العالم کے دل میں خطرہ گزرا، اس سے شہرت ہوگی اور شہرت کا ہونا نقصان کا موجب ہے. خدا راضی کا مطلق ہے، وہ جانے اور اس کی مخلوق. یہ خیال آنے کے بعد دیگ کو زمین پر مارا اور توڑ ڈالا. آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے بعد ایک بات دیگر ہے، ان عظیم اولیاء کرام کا سلسلہ ہے جو آپ کے خصوصی فائدات سے مستفید ہوا. جلال الدین کبیر اولیاء کے تقریباً 40 خلفاء تھے. 40 خلفاء میں سب سے اعظم ترین خلیفہ شیخ العالم حضرت رضی اللہ عنہ ہیں، جو اس سلسلے صحابیہ کے مجدد مانے جاتے ہیں. حضرت کبیر اولیاء کی یہ دعا کہ تمہارے فیض کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا، اس کا غلغلہ، اس کا شور کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کم نہ ہوگا. تو چنانچہ اس دعا کی قبولیت کا ظہور آپ کے فرزند شیخ عالم علیہ الرحمہ، پھر ان کے فرزند شیخ محمد علیہ الرحمہ، پھر ان کے خلیفہ حضرت قطب عالم حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی علیہ الرحمہ کی صورت میں ظاہر ہوا. جس طرح قطب عالم کی ذات سے سلسلے چشتیہ صابریہ وقوف فروغ حاصل ہوا، اس طرح اس سلسلے کی ترویج ترقی میں خانقاہ صابریہ رضوی شریف کے سجادگان کا کلیدی کردار رہا. اس میں اس خانقاہ سے سیمائی مجلہ شیخ العالم کی اشاعت اسی کی ایک کڑی ہے، حیات و ممات کی یکسانیت. اللہ تعالیٰ نے بعض اولیاء کرام کو اس عالم سے رحلت فرمانے کے بعد بھی اس دنیا میں تصرف کا اختیار دیا ہے. انہی میں سے ایک نمایاں نام حضرت شیخ العالم کا ہے، یعنی اس دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کہ یہی
یہی وجہ ہے کہ حضرت قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کی باطنی تربیت اشرف العالم کی رحلت کے بعد بھی ہوتی ہے، 40 سال کے بعد، یعنی آپ کی باطنی طور پر کن کی حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کی کہاں سے ہوتی تھی؟ حضرت شیخ العالم کی جانب سے ہوا کرتی تھی۔ شیخ مخدوم علیہ الرحمہ کی روحانیت آپ کے سامنے ہر وقت ظاہر رہتی تھی۔ آپ کا حضرت شیخ العالم سے اس قدر قوی تعلق ہو گیا تھا، آپ لکھتے ہیں کہ ویرانوں، بیابانوں، قبرستانوں میں جب میں تنہا ہوتا تہجد کے وقت شیخ مخدوم کی روحانیت حاضر ہو کر بلند آواز سے حق 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 کہہ کر مجھے بیدار کرتی تھی، اور مجھ سے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ شیخ عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ، جن کا سال وفات 1094، یہ شیخ عبد الرحمن چشتی ان کی مشہور کتاب ہے منات الاسرار میں لکھتے ہیں آپ کا تصرف حیات و ممات میں یکساں ہے۔ جس طرح یعنی مطلب ہے کہ آپ زندگی میں آپ کا تصرف، آپ کی کرامات ہے، اسی طرح آپ کے بردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی کرامات کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ احمد عبدالحق علیہ الرحمہ کے تصرف میں انتقال کے بعد بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ شیخ عبد القدوس کون لکھ رہے ہیں؟ صاحب منات الاسرار شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ آپ کی رحلت کے 50 برس بعد بھی آپ کی روحانیت سے تربیت حاصل کر کے مرتبہ تکمیل و ارشاد پہنچے۔ اس فقیر کاتب حروف نے بھی 200 سال کے بعد آپ کی روحانیت سے تربیت حاصل کی، اور آپ تک جب کسی بات میں اشکال ہوتا تو آپ سے عین بیداری کی حالت میں آپ متوجہ ہوتے ہیں اور میری امداد کرتے ہیں۔ درس کے آپ کے کمالات و تصرفات دائرہ تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کا بیان ہے، اور کوئی صاحب حال جو حضرت مخدوم کی خبر سے اب تک حق حق کی آواز سنتا ہے، وہ صاحب حال ہو، اب بھی آپ کی خبر سے کیا سنتا ہے؟ حق حق حق۔ صاحب اولاد اس طرح لکھتے ہیں، جب یہ فقیر کمال شوق سے قلب رضوی میں حضرت شیخ العالم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہوا، اور 3 روز مسلسل ذکر و شکر میں مشغول رہا، حق 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 کی آواز کان میں آئی۔ سجدہ نشین شیخ حمید الدین نے فرمایا، بھائی تمہاری بہت اچھی قسمت ہے، آواز حق سے مشرف ہو گئے، خبر سے جلوگر ہونا، خبر سے نکلنا۔ حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کی حیات و ممات یکساں ہونے کی اس سے بھی روشن دلیل یہ ہے۔ شیخ رکن الدین فرزند ارجمند شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ لطائف القدس سے لکھتے ہیں، میرے والد کی بیعت کا واقعہ یہ ہے چونکہ میرے والد بزرگوار باطنی طور پر شیخ عبدالحق سے فیضیاب ہو چکے تھے کہ آپ کو حضرت مخدوم کے پوتے آپ اتنے بڑے مرتبے پر تھے کہ اب کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کا مرید ہوں۔ عام طور پہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا خاندان کو قادری ہے، سلسلے مرید ہونے کی ضرورت نہیں، ویسا ہوتا تو حضور حضرت غوث پاک حضرت مرید نہیں ہوتے، کیونکہ ولایت کے عظیم درجے پر فائز ہونے کے بعد آپ مرید ہوئے، تو چنانچہ لوگوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ فرماتے ہیں کتنے مقام پر پہنچ گئے، لیکن آپ نے فرمایا کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچے، لیکن یہ روحانی جو نور کی جو زنجیر ہے اس سے متعلق ہوئے بغیر ترقی نہیں ہوتی۔ وہ زنجیر کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سلسلہ۔ تو چنانچہ اس لیے آپ نے سوچا کہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں مرید ہونا چاہیے، لیکن آپ آنکھوں میں جٹ نہیں رہا تھا کہ کس سے مرید ہو، تو چنانچہ آپ کو حضرت مخدوم کے پوتے حضرت شیخ محمد بن شیخ عارف کی طرف زیادہ التفات نہ تھا۔ اس وقت آپ کے پوتے تھے کون؟ حضرت شیخ محمد عارف، اس لیے کسی اور جگہ بیعت کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ خطرہ آپ کے دل میں پیدا ہوا، حضرت مخدوم کی روحانیت کون؟ شیخ العالم کی روحانیت سامنے ظاہر ہو جاتی تھی، اور آواز آتی کہ تو ہماری ملک ہے، کسی اور جگہ مت جا۔ اس پر میرے والد خاموش ہو جاتے، پھر اس معاملے میں کافی دیر ہو گئی تو میرے والد کے دل میں خیال آیا بے شک میں ان کا ہوں، لیکن ظاہری بیعت تو ضروری ہے۔ اس وقت حضرت احمد علیہ الرحمہ زندانی پیر کی روحانیت جس میں ظاہری اختیار کر کے قبر سے نکل کر جلوہ گر ہو گئی۔ فرمایا وہاں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کے پوتے حضرت شیخ محمد عارف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ محمد علی بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا تم کو اب بھی شبہ ہے اور ہمیں مردہ سمجھتے ہو؟ کسی جگہ مت جاؤ، تم ہمارے ہو۔ اور اسی وقت اپنے پوتے شیخ محمد کے حوالے کیا اور کہا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور حضرت قطب عالم نے حضرت شیخ محمد علیہ الرحمہ سے بیعت کی۔ حضرت شیخ محمد علیہ الرحمہ اگر چھ عمر رسیدہ تھے لیکن میرے والد کی بہت تعلیم کیا کرتے تھے، یہ آپ کے پردن کا بیان ہے۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ انوار العیون میں فرماتے ہیں، ایک دفعہ جمعرات کے دن بہت لوگوں کے سامنے آپ کا وضع شق ہوا، حضرت مجسم ظاہر ہوئے، میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، عبد القدوس میں نے تجھ کو اللہ تک پہنچا دیا، جا اپنے کاروبار میں مشغول ہو جا۔ سبحان اللہ، کیا اچھی ولایت ہے۔ یہاں ایک اہم بات کہ خبر سے نکل کر یہ تو اور زیادہ تعجب کی بات ہے، خبر سے نکل کر 2 سے 3 مرتبہ ایسے واقعات پیش آنا۔ سن لیجیے کہ معراج کا واقعہ آنے والا جو مہینہ ہے وہی ہے رجب۔ معراج کا واقعہ کہ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے سلام پھیرا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، جتنے انبیاء دنیا میں آئے
سب نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی. جس آپ کی اقتدا میں یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھائی مسلم وغیرہ کی روایت سے سب ثابت ہے کہ آسمان میں نہیں نماز زمین کے اندر ہوئی, عالم ارواح میں ہوئی, اسی زمین پر ہوئی جس زمین پر چلتے ہیں وہ انبیاء. کوئی 2000 سال پہلے, کوئی 4000 سال پہلے, کوئی 6000 سال پہلے, آدم علیہ السلام قریب 6-7 ہزار پہلے وہ انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر آپ کی اقتدا میں نماز ادا فرمائی اسی زمین پر. کیا مطلب؟ اللہ کی مشیت سے, اللہ تعالیٰ کی مشیت سے انبیاء کرام ہزاروں سال کے بعد بھی زمین سے نکل کر جب اگر ہوتے ہیں تو اسی اللہ کے اولیاء جو اپنے نبی کے سچے عاشق ہیں, تو اللہ چاہے تو اللہ کی مشیت سے وہ بھی یعنی مطلب اس زمین پردہ فرمانے کے بعد بھی مجلس میں حاضر ہو سکتے ہیں. یہ کیونکہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ جو بطور معجزہ سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہی چیز ولی سے بطور قیامت کے ظاہر ہو سکتی ہے. خلیق احمد نظامی صاحب نے تاریخ مشائخ میں لکھا ہے چشتیہ صابریہ سلسلہ کا سب سے پہلا مرکز جس کو ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں رضولی ضلع بارہبنکی ہے. شیخ احمد عبدالحق رضولی الرحمٰن نے ایسے زمانے میں وہاں اپنی خانقاہ قائم کی تھی جب چشتیہ سلسلہ کا نظام ختم ہو چکا تھا. نظامیہ سلسلے کے بزرگ گجرات, دکن, مالوا, بنگال وغیرہ میں اپنی اپنی خانقاہ قائم کر رہے تھے. رضولی میں ان کی خانقاہ رشد و ہدایت کا بڑا اہم مرکز بن گئی. حشیہ پر عالم کے خلفاء کی عدت 16 بتائی گئی. آپ کے ملفوظات میں جن خلفاء کے نام ملتے ہیں وہ یہ ہیں: شیخ عارف, شیخ مخلص, شیخ شمس, شیخ بہرام, شیخ بختیار, شیخ برہان, میاں فرید. حشیہ پر عالم کے صرف ایک ہی فرزند تھے, حضرت شیخ احمد عارف. انہی سے سلسلہ بقائد حیات رہے اور آپ ہی سے سلسلہ جاری ہوا. حضرت شیخ پر عالم کا وصال 15 جمادی الثانی 837 ہجری یعنی 1433 عیسوی میں ہوا. اپنی خانقاہ رضولی میں آرام فرما ہے. قطع ذیل کے آخری مصرے میں تاریخ وفات نکلتی ہے: حضرت مخدوم قطب ابدال حق چون حجاب ہستی کو پردشت. بہر تاریخ ندا احمد الزیر عارف حق احمد عبدالحق بہا. آخر میں دعا ہے: اے اللہ بطفیل حضرت شیخ العالم ہم گنہگار مریدوں کے باطن کی ویرانی کو معرفت سے آباد کر دے اور ہمارے دل کی کھیتیوں کو زندان پیر کے وسیلے سے حیات نو پیدا کر کے اپنے قرب و محبت کے چمنستان میں تبدیل کر دے. آمین بحق کتاب یاسین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.